السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت نحم کا لیکچر پڑھیں گے۔ آج ہم فاعل، فعل اور مفعول کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ مرکب ناقص اور مرکب تام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک جملہ جو مکمل جملہ ہوتا ہے اس میں فاعل، فعل اور مفعول ہوتا ہے، جیسے کہ ہم بورڈ پر لکھ چکے ہیں کہ فدا نے انگور کھائے یا ابرار نے گاڑی چلائی، ٹھیک ہے۔ تو ان جملوں میں فدا اور ابرار فاعل ہے، انگور اور گاڑی جو ہے وہ مفعول ہے، چلائی اور کھائے جو ہے یہ فعل ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں طلباء ذرا غور سے سنیں۔ فاعل کسی جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر احمد سیب کھا رہا ہے، تو اس میں احمد جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ احمد اب کیا کام کر رہا ہے؟ وہ کھانے کا کام کر رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ سیب کھا رہا ہے۔ تو احمد ایک کام کر رہا ہے، تو احمد جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اس کو ہم فاعل کہیں گے، یہ ہمارے ساتھ فاعل ہوا۔ یا کوئی اور جملہ ہوا تو فار ایگزامپل ندا گانا گا رہی ہے، تو اس میں ندا جو ہے وہ ہمارے ساتھ فاعل ہوا، گانا جو ہے وہ مفعول ہوا، گا رہی ہے یہ فعل ہوا۔ تو وہ شخص یا وہ چیز جو کسی جملے میں کام کرے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس بورڈ پر دو جملے لکھ چکے ہیں کہ فدا نے انگور کھائے یا ابرار نے گاڑی چلائی، تو ان جملوں میں فدا اور ابرار جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں مفعول کی طرف۔ مفعول اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز پر کام ہو رہا ہو، جس چیز پر کام ہو رہا ہو کسی جملے میں، اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس جملے میں انگور اور گاڑی پر کام ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ اس مفعول کے بنا ادھورا رہتا ہے۔ اگر کسی جملے میں مفعول نہ ہو تو ہمارے جملے میں کام جو ہے وہ ادھورا ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو مفعول ہوتا ہے تو کسی جملے میں اس کی ازحد ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ جملہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو جس طرح انگور اور گاڑی جو ہے ہمارے ساتھ ان جملوں میں مفعول ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر فدا نے کھائے، اگر ہمارے ساتھ مفعول نہ ہو، انگور نہ ہو، انگور کیا ہے؟ مفعول ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اس کے بنا کام ہمارا نہیں ہو رہا، مطلب اس کے بنا ہمارا جملہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہا۔ فار ایگزامپل ہم مثال کے طور پر ہم انگور کو ہٹا دیتے ہیں کہ فدا نے کھائے، تو ہمارا جملہ جو ہے اس کی کوئی معنی نہیں بنتی، بامعنی جملہ جو ہے وہ ہمارا بن نہیں پاتا۔ اسی لیے بغیر مفعول کے ہمارا کوئی جملہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم فعل کی طرف۔ فعل جو ہے وہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے گاڑی چلائی یا ابرار نے گاڑی چلائی، تو اس میں چلائی جو ہے یہ فعل ہے، مطلب کوئی کام کرنا، کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ چکی ہوگی آپ کی کہ فاعل کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور مفعول کسے کہتے ہیں۔ کوئی کام کرنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ فعل کہلاتا ہے۔ تو طلباء اب اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ وہ خود سے کچھ جملے بنا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے گھر کا کام جو ہے 5 جملے آپ لوگوں نے بنانے ہیں، اور اس میں فاعل، فعل اور مفعول کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ فزیکلی اسکول آئیں گے تو یہ ہوم ورک پھر ہم چیک کریں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مرکب ناقص اور مرکب تام کی طرف۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہ آئے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص۔ جیسے کہ میرا قلم، ٹھیک ہے، یا اچھا گھوڑا،
یا اچھی گاڑی، تو ایسے مثالیں جس کا مطلب ہماری سمجھ میں پورا نہ آئے اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکب تام جو ہے تو وہ مرکب ہوتا ہے، مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ شربت ٹھنڈا ہے، یا یہ پانی ٹھنڈا ہے، یا وہ گلاب خوبصورت ہے، تو ایسے جملے یا ایسے مرکب جس کو سننے سے ہمیں پورا مطلب سمجھ میں آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام، جیسے کہ وہ اچھا کھلاڑی ہے، یا یہ میرا قلم ہے وغیرہ۔ تو اس کے علاوہ طلباء جو ہے ان کو ہم مرکب ناقص اور مرکب تام میں بھی ہوم ورک دیں گے۔ طلباء اپنے ساتھ پانچ جملے جو ہے وہ مرکب ناقص کے لکھ کر لائے، اور 5 جملے مرکب تام لکھ کر لائے۔ یہ طلباء کا ہوم ورک ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ طلباء اپنا گھر کا کام مکمل کر کے آئیں گے۔ والسلام۔